جمعے کو ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اعلان کر دیا تھا کہ ایران لبنان میں جنگ بندی کے اطلاق کے بعد اسٹریٹ آف ہرمز کو کھول رہا ہے، اور اس کے بعد صدر ٹرمپ نے کئی پوسٹ میں اس عمل کو خوشائند قرار دیا اور پاکستانی حکام کا شکریہ ادا کیا، مگر ساتھ ہی ٹرمپ نے اپنی ایک پوسٹ میں یہ کہہ دیا کہ ایران کی جانب سے اسٹریٹ آف ہرمز کھولنے کے اعلان کے باوجود امریکہ ایران کی بحری ناکہ بندی برقرار رکھے گا جب تک کہ کوئی مستقل معاہدہ نہیں ہو جاتا۔ اور پھر عباس عراقچی کی پوسٹ کے چند گھنٹوں بعد پاسداران انقلاب سے قریب سمجھے جانے والی ایران کی نیم سرکاری خبر ایجنسی تسنیم نیوز نے عباس عراقچی کے اس بیان پر ہی تنقید کر دی اور لکھا کہ ہمارے ملک کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایک ٹویٹ میں لکھا کہ لبنان میں جنگ بندی کے بعد اسٹریٹ آف ہرمز جنگ بندی کے باقی عرصے کے لیے کمرشل بحری جہازوں کی آمد و رفت کے لیے مکمل طور پر کھلی رہے گی۔ عباس عراقچی کی جانب سے ضروری اور مکمل وضاحت کے بغیر کی گئی اس ٹویٹ کی وجہ سے اسٹریٹ آف ہرمز سے گزرنے کی شرائط، تفصیلات اور طریقہ کار کے بارے میں مختلف قسم کا ابہام پیدا ہو گیا اور اس پر کافی تنقید بھی ہوئی۔ اس ٹویٹ کو بغیر کسی زبانی وضاحت یا کم از کم مناسب تحریری وضاحت کے شائع کر دینا مکمل بے احتیاطی کے مترادف ہے۔ تسنیم نیوز نے مزید لکھا کہ یہ واضح ہے کہ وزارت خارجہ کو یا تو اس قسم کے رابطے کے طریقے پر نظر ثانی کرنی چاہیے یا سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کا سیکریٹریٹ اپنی ذمہ داری پوری کرے، اور اسے چاہیے کہ وزارت خارجہ سمیت بعض اداروں کے لیے ایک زیادہ مربوط اور بہتر نظام قائم کرے اور ان کو کنٹرول کرے۔ جو ٹویٹس حکام شائع کرتے ہیں چاہے وہ انگریزی میں ہی کیوں نہ ہوں، صرف غیر ملکی حکام ہی نہیں دیکھتے بلکہ ایران کی عظیم قوم بھی اپنے انقلابی فریضے کے مطابق پوری طرح صورتحال پر نظر رکھتی ہے۔ اس خدا کی رہنمائی والی قوم میں کسی بھی قسم کی بے چینی یا مایوسی پیدا کرنا سیاسی گناہ اور قومی وحدت میں خلل ڈالنے کے مترادف ہے۔ اور پھر یہ خبر سامنے آئی کہ پاسداران انقلاب نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ امریکہ کی بحری ناکہ بندی کے ختم ہونے تک اسٹریٹ آف ہرمز کو نہیں کھولیں گے، اور پھر ہفتے کو پہلے یہ رپورٹ سامنے آئی کہ پاسداران انقلاب نے اسٹریٹ آف ہرمز سے گزرنے والے ایک بھارتی کمرشل بحری جہاز پر فائرنگ کی ہے، اور پھر متعدد دیگر بحری جہازوں پر حملوں کی رپورٹ سامنے آئیں، اور پھر اتوار کے دن اسٹریٹ آف ہرمز سے ایک بھی جہاز نہیں گزرا، جو کہ جنگ شروع ہونے کے بعد شاید پہلا ایسا دن تھا، کیونکہ جنگ شروع ہونے کے بعد اسٹریٹ آف ہرمز سے ایرانی جہاز گزرتے رہے، مگر اب اسٹریٹ آف ہرمز مکمل طور پر بند ہے۔ جیسا کہ آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نقشہ دکھا رہا ہے کہ پہلے بہت سارے جہاز گزرتے تھے، مگر اب اسٹریٹ آف ہرمز سے کوئی جہاز نہیں گزر رہا ہے۔ حالانکہ صدر ٹرمپ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے ایرانی نیوی تباہ کر دی ہے، مگر پاسداران انقلاب کے پاس سرنگوں میں چھوٹے اٹیک بوٹس موجود ہیں جن کے ذریعے وہ اس اہم راستے کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اس ساری صورتحال میں پاکستان کی اعلیٰ قیادت نے ایرانی قیادت سے اہم رابطہ بھی کیا ہے۔ کل ایران کے صدر مسعود پزشکیان کی وزیر اعظم شہباز شریف سے فون پر گفتگو ہوئی، جبکہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے بھی رابطہ ہوا ہے۔ اتوار کو وزیر اعظم شہباز شریف نے ایرانی صدر سے ہونے والی گفتگو سے متعلق ایکس پر لکھا کہ میں نے آج شام صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کے ساتھ خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال پر ایک خوشگوار اور تعمیری گفتگو کی۔ میں نے مذاکرات میں ایران کی شمولیت کو سراہا، جس میں تاریخی مذاکرات کے لیے اسلام آباد آنے والا اعلیٰ سطحی وفد اور تہران میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ساتھ حالیہ ملاقاتیں شامل ہیں۔ وزیر اعظم نے مزید لکھا کہ میں نے سعودی عرب، قطر اور ترکی کی قیادت کے ساتھ اپنی حالیہ ملاقاتوں سے حاصل ہونے والی معلومات ایرانی صدر کے ساتھ شیئر کی۔ میں نے انہیں یقین دلایا کہ دوست ممالک اور شراکت داروں کی حمایت سے پاکستان خطے میں پائیدار امن اور استحکام کے لیے ایک دیانتدار اور مخلص ثالث کے طور پر اپنے کردار کے لیے مکمل طور پر پرعزم ہے۔ جبکہ اس حوالے سے ایرانی حکومت کی جانب سے جاری مختصر اعلامیے کے مطابق ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف سے گفتگو میں کہا کہ ایران کی بحری ناکہ بندی جنگ بندی معاہدے کی کھلی خلاف ورزی ہے اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے بھی خلاف ہے۔ ایران اپنے ملک کی خود مختاری کے دفاع کے لیے مکمل طور پر پرعزم ہے، خاص طور پر اگر امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے دوبارہ کوئی کارروائی کی گئی۔ تاہم ایران کی نیم سرکاری خبر ایجنسی تسنیم نیوز کے مطابق ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف سے ہونے والی گفتگو میں مذاکرات اور جنگ بندی کے دوران امریکہ کی مسلسل وعدہ خلافی، دباؤ ڈالنے اور غیر معقول رویے کا ذکر کیا ہے، اور ان سے کہا ہے کہ ایران کے خلاف نام نہاد بحری ناکہ بندی میں امریکہ کی اشتعال انگیز اور غیر قانونی کارروائیاں جنگ بندی معاہدے کی کھلی خلاف ورزی اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے خلاف ہیں۔ اس دوران صدر مسعود پزشکیان نے اس بات پر زور دیا کہ اس طرح کے اقدامات اور امریکی حکام کی دھمکی عام زبان امریکہ پر ایران کے اعتماد کو مزید کم کر رہی ہیں اور یہ ظاہر کرتی ہیں کہ امریکہ ماضی کی پالیسیوں کو دہرانا اور سفارتکاری سے پیچھے ہٹنا چاہتا ہے۔ خبر کے مطابق صدر مسعود پزشکیان نے وزیر اعظم شہباز شریف سے مزید کہا کہ اگر امریکہ اور صہیونی حکومت کی طرف سے دوبارہ کوئی مہم جوئی کی گئی تو ایران اپنی علاقائی سالمیت کا دفاع کرے گا۔ جبکہ ایرانی میڈیا کے مطابق اپنے پاکستانی ہم منصب اسحاق ڈار کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو کے دوران ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے
امریکہ کی طرف سے پچھلے ایک سال میں کی گئی بار بار کی وعدہ خلافیوں کا ذکر کیا اور انہوں نے گزشتہ سال جون اور مارچ میں مذاکرات کے دوران ایران کے خلاف امریکی فوجی جارحیت کا حوالہ دینے کے ساتھ ساتھ حالیہ جنگ بندی کی خلاف ورزیوں، ایران کی بندرگاہوں اور ساحلوں سمیت بحری جہازوں سے متعلق دھمکیوں، اشتعال انگیز بیانات، غیر معقول مطالبات اور تضادات کی نشاندہی کی۔ اس دوران عباس عراقچی نے اسحاق ڈار سے کہا کہ یہ سب امریکہ کے برے ارادوں اور سفارتکاری میں عدم سنجیدگی کی واضح علامات ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان میں ایران کے سفیر رضا امیری مقدم نے اس حوالے سے لکھا کہ بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے، بحری ناکہ بندی کو مزید سخت کرتے ہوئے اور مزید جنگی جرائم کے ذریعے ایران کو دھمکیاں دیتے ہوئے، غیر معقول مطالبات پر اصرار کرتے ہوئے اور سخت بیانات دیتے ہوئے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ سفارتکاری کر رہے ہیں۔ جب تک کہ بحری ناکہ بندی برقرار رہے گی، کشیدگی بھی برقرار رہے گی۔ اس ساری صورتحال میں کل صدر ٹرمپ نے مذاکرات کے حوالے سے پوسٹ کرتے ہوئے لکھا تھا کہ ایران نے کل اسٹریٹ آف ہرمز میں گولیاں چلانے کا فیصلہ کیا، جو جنگ بندی معاہدے کی مکمل خلاف ورزی ہے۔ ان میں سے کئی گولیاں ایک فرانسیسی جہاز اور برطانیہ کے ایک مال بردار جہاز کی طرف چلائی گئیں۔ یہ اچھا نہیں تھا، میرے نمائندے اسلام آباد جا رہے ہیں، وہ وہاں مذاکرات کے لیے موجود ہوں گے۔ ٹرمپ نے مزید لکھا کہ ایران نے حال ہی میں اعلان کیا کہ وہ اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کر رہے ہیں، جو ایک عجیب بات ہے کیونکہ ہماری ناکہ بندی نے پہلے ہی اسے بند کر رکھا ہے۔ ٹرمپ نے مزید لکھا کہ ہم ایک بہت منصفانہ اور مناسب معاہدہ پیش کر رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ ایرانی اسے قبول کر لیں گے، کیونکہ اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو امریکہ ایران کے ہر پاور پلانٹ اور ہر پل کو تباہ کر دے گا۔ اب مزید نرمی نہیں ہوگی، وہ جلدی مان جائیں گے، آسانی سے مان جائیں گے، اور اگر انہوں نے معاہدہ قبول نہ کیا تو میرے لیے یہ اعزاز ہوگا کہ میں وہ سب کچھ کروں جو ضروری ہے، جو پچھلے 47 سالوں میں دوسرے صدور کو ایران کے ساتھ کر دینا چاہیے تھا۔ انہوں نے مزید لکھا کہ وقت آ گیا ہے کہ ایران کی جنگی مشین کو ختم کیا جائے۔